بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 29 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور عمل بھی نیک کیے، مژدہ ہو، خوشخبری ہو ان کے لیے اور انہی کے لیے اچھا انجام ہے۔ طوبیٰ یہ طیبن سے فعلا کے وزن پر ہے اور طابہ یطیبو کا مصدر ہے، یہ جیسے بشرا اور زلفا آتا ہے اور اس کی یا کو واو سے بدلا گیا، اصل میں یا تھی اس کو واو سے بدلا گیا کیونکہ اس کا ماقبل ضمہ ہے، اور ترکیبی محل رفع یا نصب ہے۔ ترکیب میں کیا ہے، یہ محلاً مرفوع ہے یا منصوب ہے، جیسے طیباً لکا و طیب لکا و سلاماً علیکا و سلام علیک، جیسے عرب میں اس کلمے کا استعمال ہے۔ اور لہم میں لام بیانیہ ہیں، طوبیٰ لہم لام بیان کرنے کے لیے ہے، جیسے سقین لکا کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تم کو سیراب کرے۔ اور حضرت ابن عباس کے قول پر اس کا معنی ہے کہ ان کے لیے دل کی خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہیں اور نیک عمل کا جن کے پاس سہارا ہے ظاہری، ان کے لیے دل کی خوشی بھی ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے ان کا انجام اچھا ہے، جو ایمان اور عمل کی دولت سے سرفراز ہیں ان کا انجام بھی اچھا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 354۔ قتادہ فرماتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے، بھلائی ہے۔ حضرت معمر قتادہ سے روایت کرتے ہیں، جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کوئی تمہیں کہتا ہے طوبیٰ لکا، جب کوئی بھلائی خیر پہنچے تو عرب کیا کہتے تھے، طوبیٰ لکا، تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ یہ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 354۔ ابراہیم فرماتے ہیں ان کے لیے بھلائی اور کرامت ہے، حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 354۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں طوبیٰ حبشی زبان میں جنت کا نام ہے، یعنی طوبیٰ اور حبشی زبان میں جنت کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 354۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، منقول ہے، طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک درخت کا نام ہے جو تمام جنتیوں پر سایہ کرتا ہے۔ اس کی جڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوگی اور اس کی ایک ٹہنی ہر گھر اور ہر کمرے میں ہوگی، اتنا بڑا درخت ہوگا۔ اور ایک غالباً شجر طوبیٰ کے بارے میں ہی آیا ہے احادیث میں کہ اس کا سایہ اتنا دراز ہوگا کہ کوئی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر غالباً 100 سال کا ذکر ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، 100 سال بھی اگر وہ کوئی اس کے سائے میں چلتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی رنگ اور کوئی پھول ایسا پیدا نہیں فرمایا مگر اس میں اس درخت کا کچھ حصہ ہے سوائے سواد کے، کالے رنگ کے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی پھل ایسا پیدا نہیں فرمایا مگر اس میں اس کا کچھ حصہ ہے۔ اس کی جڑ سے کافور اور سلسبیل جنت کے چشموں کے نام ہیں، سلسبیل کے 2 چشمے پھوٹتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 354۔ مقاتل فرماتے ہیں اس کا ہر پتا ایک امت پر سایہ کرے گا، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اللہ کی مختلف انداز میں تسبیح پاکی بیان کرتا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 354۔ احمد، ابن حبان، طبرانی، ابن مردویہ اور بیہقی عتبہ بن عبداللہ سلمی سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک اعرابی، ایک دیہاتی بدوی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں پھل ہیں، یعنی جنت میں پھل بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، اس میں ایک طوبیٰ کا درخت ہے، طوبیٰ نامی درخت ہے جو فردوس کے مطابق ہے، جنت الفردوس کے جیسا ہے۔ پوچھا حضور ہماری زمین کا کون سا درخت اس کے مشابہ ہے؟ فرمایا تمہاری زمین کا کوئی درخت اس کے جیسا نہیں ہے، لیکن کیا تم شام گئے ہو؟ یعنی جنت کی جو نظیر ہے وہ دنیا میں نہیں مل سکتی۔ پھر فرمایا کیا تم ملک شام گئے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا وہ شام کے ایک درخت کے جیسا ہے جسے جوزہ اخروٹ کہا جاتا ہے، ایک کونپل پر اگتا ہے پھر اوپر کو پھیلتا جاتا ہے، یعنی وہ درخت پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس نے پوچھا اس کے تنے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ فرمایا اگر تو اپنے گھر والوں کے اونٹوں کا ریوڑ لے کر تنے کے ارد گرد چکر لگائے تو بوڑھا ہو کر گر جائے گا، لیکن اس درخت کے تنے کا چکر پورا نہ ہوگا۔ اس درخت کا تنا اتنا گھنا ہوگا، اتنا وہ طویل ہوگا کہ گھر کے اونٹوں کا ریوڑ لے کر
بوڑھا ہو کر نیچے گر جائے گا اس کا چکر لگاتے لگاتے، لیکن وہ چکر پورا نہ ہوگا اور وہ تنا اتنا گھنا اور پھیلا ہوا ہوگا۔ سائل پوچھنے والے نے عرض کیا کیا اس میں انگور بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا ان کا خوشہ کتنا ہوگا؟ فرمایا چتکبڑے کوے کی 1 ماہ کی اڑان کی مسافت کے برابر ہوگا۔ یہ کوا بہت تیز اڑتا ہے، تو 1 مہینے میں یہ جتنی مسافت طے کرے گا یہ اڑ کر، اتنا بڑا انگور کا ایک خوشہ ہوگا۔ پھر اس نے عرض کی اس کا دانہ کتنا ہوگا؟ فرمایا تمہارے والد نے کبھی کوئی بڑا بکرا ذبح کیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کیا اس کی کھال اتار کر تمہاری ماں کو دے کر یہ کہا تھا کہ اس کی دباغت کر کے اس کے میل کچیل کو دور کر کے، چمڑے کو جو دباغت دی جاتی ہے نمک کے ذریعے یا دھوپ میں سکھا کر یا اس کے جو طریقے ہیں موجودہ زمانے میں، تو دباغت کر کے ڈول بنا لینا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے سائل سے پوچھتے ہیں اس کا دانہ بتانے کے لیے، دانے کی مقدار، کہ تمہارے والد نے کبھی کوئی بکرا ذبح کیا؟ تو اس شخص نے عرض کیا جی ہاں۔ تو فرمایا کیا اس کی کھال اتار کر کبھی تمہاری ماں کو دے کر یہ کہا تھا کہ اس چمڑے کو صاف کر کے ڈول بنا لینا، پانی سیننے کا ڈول یعنی بکیٹ بنا لینا جس میں ہم پانی بھر کر جانوروں کو پلائیں گے؟ تو شخص نے عرض کیا کہ اس کا 1 دانہ میرے اور میرے گھر والوں کا پیٹ بھر دے گا۔ فرمایا ہاں، یعنی اتنا بڑا دانہ ہوگا کہ انگور کے 1 دانے سے ہی تمہارا اور تمہارے اہل و عیال کا پیٹ بھر جائے گا، ایک ہی انگور سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا طوبہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 سال ہے، 1 جنت کے کپڑے اس کے شگوفوں سے نکلیں گے۔ یعنی 100 سال کی مسافت والا اتنا درخت ہے وہ کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی جنتی اس کے سائے کو پار کرنا چاہے گا تو 100 سال تک وہ سفر کرتے رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، 1 جنت کے کپڑے اس کے شگوفوں سے نکلیں گے۔ اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اوپر کی جو بدوی کی روایت تھی، یہ کس سلسلے میں یہ انعامات، یہ درجات عطا کیے جا رہے ہیں؟ یہ ایمان اور عمل صالح، میں بدلے میں ایمان اور عمل صالح جی کی یہ نعمتیں ہیں۔ یہ جو پہلے بدوی کی جو روایت گزری ہے وہ در منصور جلد 4 صفحہ 111 پر موجود ہے، اور یہ طوبہ کے بارے میں ایک شخص نے جو پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مسافت 100 سال ہے، ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 سال ہے اور جنت کے کپڑے اس سے تیار ہوتے ہیں۔ یہ حوالے کے لیے دیکھیے اس میں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 354۔ معاویہ بن قرہ اپنے والد سے مرفوعاً، یعنی اس حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبہ ایک درخت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لگایا ہے اور اس میں اپنی روح پھونکی ہے، اس سے زیور اور لباس پیدا ہوئے ہیں، اس درخت سے جنتیوں کا زیور اور لباس تیار ہوا ہے، اس کی ٹہنیاں جنت کی دیوار کے پیچھے نظر آتی ہیں، دیوار کے پیچھے سے بھی اس کی ٹہنیاں نظر آتی ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 354۔ امام بغوی اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال چلے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، اگر تم چاہو تو یہ پڑھو وظل ممدود، متفق علیہ، یعنی دراز سائے میں ہوں گے جنتی۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری باب ما جاء فی صفت الجنت وانہا مخلوقۃ جلد 1 صفحہ 461، صحیح مسلم باب کتاب الجنت وصفات نعیمہا واہلہا جلد 2 صفحہ 378۔ امام احمد نے بھی نقل کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ زائد ہے یا اضافہ ہے کہ اس کا پتہ جنت کو ڈھانپ لیتا ہے، اتنا بڑا پتہ ہے کہ جنت کو ڈھانپ لیتا ہے۔ امام بغوی اور حناد بن سری نے کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ خبر کعب کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا، کعب احبار یا کعب کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے، کعب احبار مراد ہیں، جب ان تک یہ حدیث پہنچی، خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے، اس نے سچ کہا ہے، اگر کوئی شخص 4 یا 5 سالہ اونٹ پر سوار ہو کر اس کے تنے کے ارد گرد سے گھمائے تو وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکے گا، اس کو گھیر نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر اس کا چکر لگاتے لگاتے بوڑھا ہو کر نیچے گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اپنے دست قدرت سے لگایا ہے اور اس میں اپنی روح پھونکی ہے
اور اس کی ٹہنیاں جنت کے دیوار کے پیچھے ہیں جو اس تک پہنچتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جنت میں کوئی ایسی نہر نہیں مگر وہ اس درخت کی جڑ سے نکلتی ہے، ہر نہر اس درخت کی جڑ سے جاری ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جسے طوبہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے میرے بندے کے لیے وہ نکال جو وہ چاہتا ہے، بس وہ چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے گھوڑا، اس کی زین اور لگام نکالتا ہے وہ درخت، اور اس کی ہیئت وہی ہوتی ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ جنتی جیسی سواری چاہتا ہے، جیسی زین چاہتا ہے، جیسی لگام چاہتا ہے، اس کی حسب خواہش، اس کی خواہش کے مطابق وہ درخت فراہم کر دیتا ہے۔ وہ اس کے لیے اونٹ، کجاوے اور مہار کے ساتھ نکالتا ہے، یعنی سواری اس کے پورے لوازمات اس کی بنیادی ضرورتوں کے ساتھ پیش کرتا ہے جیسے وہ یعنی جنتی چاہتا ہے، اور وہ کپڑے نکالتا ہے اس کے لیے۔ اس حدیث کو ابن ابی الدنیا اور بغوی نے روایت کیا ہے، ابن مبارک اور ابن جریر نے شہر بن حوشم سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں طوبہ جنت میں ایک درخت ہے، جنت کا ہر درخت اس کی ٹہنیوں سے ہے، خواہ وہ جنت کی دیوار کے پیچھے ہو، اور وہ جنت کی دیوار کے پیچھے ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 113۔ یہ تھی آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ آیت نمبر 30 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب۔ اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ایک قوم میں جس سے پہلے گزر چکی ہیں کئی قومیں، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں، تلاوت کر کے سنائیں انہیں وہ کلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ اور یہ کفار وہم یکفرون بالرحمن، اس حال میں کہ یہ کفار انکار کر رہے ہیں رحمان کا، آپ فرما دیجئے وہی میرا پروردگار ہے، نہیں ہے کوئی معبود بجز اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی جناب میں رجوع کیا ہوا ہوں، یعنی میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے اور اسی پر میرا اعتماد ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی بھیجا ہے ایک ایسی امت کے درمیان جن سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، ان کی طرف بھی رسول بھیجے گئے تھے، سابقہ امتوں کی طرف بھی پیغمبر روانہ کیے گئے تھے، تو آپ کو بھیجنا کوئی انوکھا امر نہیں ہے، آپ ان کے درمیان مبعوث ہوئے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ اس کا انکار کریں۔ تو آپ کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں انہیں وہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس رحمان کا انکار کرتے ہیں جس کی رحمت ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی جس کی رحمت ان کا گھیراؤ کی ہوئی ہے، اور اس کی رحمت ہر شے کو گھیری ہوئی ہے۔ یہ اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، خصوصاً جو اس نے آپ کو ان کی طرف بھیج کر اور قرآن نازل فرما کر رحمت فرمائی ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی آپ کی بعثت بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن مجید کو اللہ نے جو نازل فرمایا ہے وہ بھی بہت بڑا ان پر انعام ہے۔ یہ دو بڑی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ یہ لوگ ان نعمتوں کا بھی شکر بجا نہیں لاتے۔ یہ قرآن وہ رحمت ہے جو ان کے دنیاوی اور دینی منافع کا مدار ہے، یعنی ان کے دینی اور دنیاوی فائدوں کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ قتادہ، مقاتل اور ابن جریج فرماتے ہیں یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 355، یعنی 6 ہجری کے وقت۔ اسی طرح ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ نے قتادہ سے نقل کیا ہے، یہ اس طرح ہوا کہ سہل بن عمرو جب آیا، قریش کی طرف سے مصالحت کے لیے سہل بن عمرو آیا اور تمام صلح نامہ لکھنے پر متفق ہوئے، سب صلح نامہ لکھنے پر راضی ہوئے، جیسا کہ ہم نے سورہ فتح میں پورا واقعہ ذکر کیا ہے۔ آگے 26ویں پارے میں یہ واقعہ آئے گا۔ سورہ فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا لکھو۔ صلح نامہ جب لکھنے کا وقت آیا تو آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کافر کہنے لگے ہم تو رحمان کو نہیں جانتے، ہاں وہ صاحب یمامہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یعنی رحمان یمامہ میں ایک شخص کا نام تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے، البتہ یمامہ والے کو ہم جانتے ہیں جس کا نام رحمان ہے۔ اس سے مراد ان کی مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا لکھو جیسے تم پہلے لکھتے تھے۔ عرب کیا لکھتے تھے پہلے؟ بسمک اللہم، ہم یکفرون بالرحمن کا یہی معنی ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں معروف یہ ہے کہ یہ آیت
مکی ہے، یعنی یہ مکے میں نازل ہوئی، اور اس کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر میں کھڑے ہو کر، یعنی حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر یا اللہ یا رحمان کے الفاظ سے دعا مانگتے ہوئے دیکھا سنا، تو مشرکین کے پاس آیا اور کہنے لگا اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک دو خداؤں کو پکارنا شروع کر دیا ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور رحمان کو پکارتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو رحمان الیمامہ مسلمہ کذاب کے سوا کسی رحمان کو نہیں پہچانتے۔ تو یہ آیت کریمہ اور قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، یہ دونوں آیتیں اس موقع پر نازل ہوئیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 366، یعنی تم رحمان کہو، اللہ کہو یا رحمان کہو، ایک ہی بات ہے، اللہ کو جس نام سے بھی پکارو سبھی اس کے اسماء حسنہ ہیں، اسماء حسنہ ہیں، یعنی بہترین نام ہیں، نام تو ایک ہی ہے، یہ سب صفات ہیں، رحمان رحیم وغیرہ یہ صفاتی نام ہیں، اللہ اور رحمان یہ الگ نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے صفات ہیں، چاہے اللہ کہو یا رحمان کہو۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ رحمان، قل ہوا ربی، وہ رحمان جس کی معرفت کے تم منکر ہو، جس کو تم پہچاننے سے انکار کر رہے ہو، وہی میرا خالق اور میرا کارساز ہے، میرے کام بنانے والا ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں سوائے اس کے، مجھے اسی پر بھروسہ ہے کہ وہ تمہارے خلاف میری مدد فرمائے گا، میری توبہ اسی کی جناب میں ہے، یعنی میرا لوٹنا، میرا رجوع ہونا سب اسی کی طرف ہے، یا یہ معنی کہ میرا مرجع وہی ہے، یعنی ہر مصیبت میں اسی کو پکارتا ہوں، وہی مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ یعقوب نے دونوں حالتوں میں متابی، عقابی، معابی یا کے ساتھ پڑھا ہے، اور باقی قراء یا کو حذف کرتے ہیں، وَإِلَيْهِ متاب رکتے ہیں، تو یہاں پر یعقوب متابی یا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح جہاں معاب ہے وہاں معابی۔ طبرانی وغیرہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر جو تم کہتے ہو وہ حقیقت ہے تو ہمیں اپنے مردے زندہ کر کے دکھائیے کہ ہم ان سے کلام کریں اور یہ مکے کے پہاڑ ہمارے لیے ہموار زمین بن جائیں، یعنی یہ پہاڑ زمین کی طرح ہو جائیں تاکہ ہم ان پر چل پھر سکیں۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 116، وہ آیت نمبر 31 سورہ رعد، ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن اترتا جس کے ذریعے پہاڑ چلنے لگتے، یا اس کے اثر سے پھٹ جاتی زمین، یا مردوں سے اس کے ذریعے بات کی جا سکتی، یہ قدرت سے بعید نہ تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کوئی بعید دور نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، بلکہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں، بل للہ الامر جمیعا، سب کے سب کام اللہ کے بس میں ہیں، اختیار میں ہیں، بَإِن ہما وہ ایمان نہ لاتے، یعنی یہ سب کچھ کر دکھاتے ان کو تو بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کیا نہیں جانتے ایمان والے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور کفار اس حالت میں رہیں گے کہ پہنچتا رہے گا انہیں آئے دن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی صدمہ، کفار کو ٹھیس پہنچتے رہے گی ان کے برے اعمال کے کرتوتوں کی وجہ سے، یا اترتی رہے گی کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے گھروں کے گرد و نواح میں، اطراف و اکناف میں، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کے وعدے کے ظہور کا دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے۔ یہ ٹھیک تھا آیت کا ترجمہ۔ تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اگر کوئی ایسا قرآن اترتا جس کے ذریعے پہاڑ چلنے لگتے، ابن ابی حاتم اور ابن مردوہ نے عطیہ اوفی سے نقل کیا ہے، فرمایا کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ اگر مکے کے پہاڑ دور ہٹ جائیں یہاں تک کہ فضا کھل جائے، یعنی زمین کشادہ ہو جائے اور ہماری کھیتی باڑی کے لیے زمین کشادہ ہو جائے، پھیل جائے، وسیع ہو جائے، اور آپ ہمارے لیے زمین کو ہوا کے ذریعے طے کریں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ہوا کے دوش پر، ہوا کے کندھے پر سفر کرتے تھے، اور آپ ہمارے لیے بھی مردے زندہ کریں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے مردے زندہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 117۔
امام بغوی نے تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین کی ایک جماعت کے بارے میں متعلق نازل ہوئی ہے جن میں ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن امیہ وغیرہ شامل تھے۔ وہ کعبے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ عبداللہ بن امیہ کہنے لگا اگر آپ کو پسند ہے کہ آپ کی اتباع کریں ہم تو قرآن کے ذریعے مکے کے پہاڑ چلا دیجئے حتیٰ کہ زمین فراخ ہو جائے۔ چلا دیجئے یعنی پہاڑوں کو دور ہٹا دیجئے، کیونکہ ہماری کھیتی باڑی کے لیے زمین ٹائٹ ہے، تنگ ہے، اور اس نہر میں پانی کے چشمے اور نہریں جاری ہو جائیں تاکہ ہم درخت لگائیں اور کھیتی باڑی کریں اور باغات لگائیں، جیسا کہ آپ کہتے ہیں اپنے رب کے نزدیک آپ حضرت داؤد علیہ السلام سے کم مرتبہ نہیں۔ ان کے لیے پہاڑ مسخر تھے، داؤد علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، اور آپ کا مرتبہ تو حضرت داؤد سے بھی بڑا ہے، تو پھر ایسا کر کے دکھائیے۔ اور وہ آپ کے ساتھ یعنی وہ پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ شامل ہو کر تسبیح کیا کرتے تھے، ان کے ذکر اور تسبیح کے ساتھ۔ یا ہمارے لیے آپ ہوا کو مسخر کیجئے کہ ہم اس پر سوار ہو کر، ہوا کے دوش پر سوار ہو کر شام کی طرف، ملک شام کی طرف تجارت اور ضروریات کے لیے سفر کیا کریں، اور پھر اسی دن واپس آ جائیں، ہوا کے ذریعے تیز رفتار سفر کر سکیں۔ اور ہوا سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھی، ان کے تابع تھی، ان کے حکم کے زیر اثر تھی، جیسا کہ آپ کا خیال ہے، اور آپ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم مرتبہ نہیں ہے، یعنی آپ کا مرتبہ ان سے بھی اونچا ہے۔ اور ہمارے لیے آپ اپنے دادا قصی کو زندہ کر دیجئے، قصی بن عبد مناف، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، تو یہ حضور کے اجداد میں سے ہیں، پردادا بلکہ 4-5 نسل اوپر ہیں۔ قصی کو زندہ کر دیجئے، یا ہمارے مردوں میں سے جس کو چاہتے ہیں آپ زندہ کر دیجئے، تاکہ ہم اپنے معاملے میں ان سے پوچھیں، دریافت کریں کہ یہ حق ہے یا باطل، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم مرتبہ نہیں ہیں، آپ کا مرتبہ تو ان سے بھی اونچا ہے۔ ان کی یہ فرمائش سن کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 357۔ ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں اسی کے ہم معنی زبیر بن عوام کی حدیث نقل کی ہے، یعنی اگر یہ قرآن کتب سماویہ سے ہوتا تو اس کے ساتھ پہاڑ اپنی جگہ سے دور ہو جاتے، ہٹ جاتے، یا چلنے کے لیے زمین اس کے ذریعے طے کی جاتی، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہوا کو تابع کرتا، مسخر کرتا، وہ ہوا کے دوش پر، اس کے دوش پر، کندھے پر سوار ہو جاتے اور زمین کی مسافت کو، فاصلے کو طے کرتے، یا یہ معنی کہ زمین پھٹ جاتی اور اس میں نہریں اور چشمے جاری ہو جاتے۔ او کلم بہ الموتیٰ، یا اس کے ذریعے مردے زندہ ہوتے، یہاں تک کہ ان سے گفتگو کی جاتی۔ کلمہ کی تذکیر اس کے لیے ہے، کلمہ مذکر کا صیغہ کیوں لایا گیا کہ مردے مذکر حقیقی پر مشتمل ہیں، یعنی موتیٰ سے مراد یہاں مردے ہیں، بلکہ موتیٰ سے مراد قصی اور ان جیسے شیوخ تھے۔ جواب شرط محذوف ہے، لو کا جواب محذوف ہے، لکانہ ھذا القرآن، قرآن میں غایت اعجاز موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا مقدر نہیں فرمایا۔ یہ جزا محذوف ہے، لما آمنو، ایسا بھی اگر ہوتا، قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے بات کرنے لگتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ یہ ایک دوسری آیت میں یہ مفہوم ثابت ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کرتے، اتارتے، اور مردے ان سے بات کرتے، اور ہم ان پر ہر چیز کو علانیہ ان کے پاس جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے اور باتیں کرنے لگتے ان سے، مردے قبروں سے اٹھ کر، اور ہم جمع کر دیتے ہر چیز کو ان کے روبرو، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس شرط کا جواب ہم یکفرون بالرحمن پہلے ہے، یہ مقدم ہے، اور ان کے درمیان جو کلام ہے وہ جملہ معترضہ ہے، یعنی یہ سب کچھ ہوتا تو بھی یہ لوگ رحمان کا انکار کر دیتے۔ گویا یوں ارشاد ہوا اگر پہاڑ بھی ان کے ساتھ چلائے جاتے تو پھر بھی یہ رحمان کا انکار کرتے اور ایمان نہ لاتے، کیونکہ ہم نے ان کی شقاوت بدبختی لکھ دی ہے، اور ان کے تعین کا مبدا الاسم المضل کا ذل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اسم مضل ہے، گمراہ کرنے والا، یہ اس کا پرتو ہیں لوگ، پس انہیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ کے علم ازلی میں یہ لوگ گمراہ ٹھہرے، لہذا اب ان کو ہدایت نہیں ہو سکتی۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سب کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، بس میں ہیں۔ یہ کلام مقدر سے اضراب یعنی پھر جانا ہے، جس پر پہاڑوں کے چلانے، زمین کے شق کرنے اور مردوں کے کلام کرنے کی نفی جو لو کے معنی میں ہے وہ دلالت کر رہی ہے۔ تقدیر کلام کا مطلب یہ ہے
کہ ان تمام امور کی نفی کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت میں نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اللہ تعالیٰ تو سب امور کا مختار ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو یہ فرمائشیں اور مطالبات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو امور ہیں، جو باتیں ہیں، ان سب پر وہ قادر ہے، مگر اس کا ارادہ ان کے متعلق نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ دیکھ لیں ہر نشانی، حتیٰ کہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا ارادہ نہیں فرمایا۔ امام بغوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے مشرکین کے یہ مطالبات سے تو وہ تمنا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مطالبات پورے فرما دے تاکہ یہ ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 358۔ البزی نے یا کے فتحے کے ساتھ بغیر حمزے کے پڑھا ہے، یعنی کیا ایماندار ان کے ایمان سے مایوس نہیں ہوئے؟ افلم ییأس الذین، مایوس نہیں ہوئے کہ اب بھی ان کے ایمان لانے کی خواہش کر رہے ہیں، جبکہ ان کی ہٹ دھرمی اور عناد کو دیکھ چکے ہیں، یعنی ان کی سرکشی کو دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں۔ ان کفار نے پہلے بڑے بڑے معجزات دیکھے لیکن ایمان نہ لائے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کا کلیجہ شق ہونا، یعنی آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پہاڑوں کو چلانے اور زمین کو پھاڑنے سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ چاند تو آسمان پر ہے، آسمان پر کسی کا بس نہیں چلتا، لیکن آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو زمین پر تو آپ کی حکومت ظاہر بات ہے آسانی سے چل سکتی ہے۔ تو جب یہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، یہ تو پہاڑوں کو چلانے اور زمین کو پھاڑنے سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ کنکریوں کا کلام کرنا، آپ کے دست قدرت میں، آپ کے مبارک ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ مردوں کے کلام کرنے سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ کنکریاں تو بے جان ہیں، محض بے جان چیز ہے، جماد ہے، اس کے علاوہ بڑے بڑے معجزات انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے، مگر یہ ایمان نہ لائے، بس اب تم ان کے ایمان کی خواہش نہ کرو۔ لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے، اصل میں انہو تھا۔ لو یشاء اللہ یہ محذوف کلام، ایک چھپے ہوئے کلام کے متعلق ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہے، افلم ییأس الذین آمنوا من ایمانہم علما منہم ان لو یشاء اللہ، کیا ایمان والے ان کے ایمان سے نا امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، جبکہ انہیں علم ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت سے سرفراز فرما دیتا۔ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، یا یہ آمنو کے متعلق ہے اور ان مصدریہ ہے، یعنی جو ایمان لاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ اکثر مفسرین نے کہا افلم ییأس کا معنی افلم یعلم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ایمان والے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ کلبی کہتے ہیں یہ النقع کی لغت ہے۔ یہ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 358۔ اور بعض فرماتے ہیں یہ حوازن کی لغت ہے، مختلف قبائل ہیں عرب کی، ان کی زبان میں جو کلمات استعمال ہوتے تھے، قریش کی زبان میں چونکہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، فرا نے علم کے معنی میں ہونے سے انکار کیا ہے، یعنی فرا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ییأس یہاں پر یعلم کے معنی میں نہیں ہے، اور کہا کہ کسی نے کسی عرب سے یئست بمعنی علمت نہیں سنا، چونکہ یہ عرب کی زبان میں نازل ہوا تو اس کا طریقہ استعمال بھی عرب سے ہی سمجھنے کی ضرورت ہے، تو یئست کبھی بھی عرب نے علمت کے معنی میں استعمال نہیں کیا، نہیں سنا، یعنی یئست کہہ کر میں مایوس ہوا کے بجائے میں جانا یہ نہیں کہا، اور یہ کہنا ممکن ہے کہ ایاس بمعنی علم مجازن استعمال ہوا، یہاں پر نا امیدی جاننے کے معنی میں حقیقت نہیں ہے بلکہ مجازن استعمال ہوئی کہ یہ علم کا مسبب ہے۔ جب معلوم ہو گیا تو انسان مایوس ہو جاتا، تو اس کا وہ مسبب سبب کہہ کر مسبب مراد لیے، کیونکہ مایوس عنہ معلوم ہوتا ہے، کفار ہے جن سے مایوس ہو گئے، اسی وجہ سے اس کو اللہ یشاء اللہ سے معلق کیا، اس کے ساتھ قید کیا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ اس قول کا سبب وہ روایت ہے جو ابن جریر نے حضرت علی سے اور ابو عبیدہ سعید بن منصور اور ابن المنذر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ دونوں حضرات افلم یتبین الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا پڑھتے تھے، گویا یہ افلم ییأسوا کی تفسیر ہے، کیا واضح نہیں ہوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان کو نہیں معلوم ہے، یہ مطلب ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 357 تا 58، واللہ اعلم۔
اور کفار ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے کہ انہیں اپنے کفر اور کرتوتوں کی وجہ سے اور بد کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتا رہے گا کوئی نہ کوئی صدمہ، یعنی کافروں کو ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ان کو ذک پہنچتے رہے گی، یعنی کبھی قحط سے، کبھی سلب سے، اور کبھی قتل و قید کی مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے، یعنی کبھی قحط سالی کا شکار ہوں گے، کبھی ان پر دشمن مسلط ہوگا، کبھی تہ تیغ کر دیے جائیں گے، کبھی قیدی بنا لیے جائیں گے، کچھ نہ کچھ مصیبت میں وہ گرفتار رہیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قاریعہ سے مراد وہ لشکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف بھیجے تھے، یعنی دشمنان اسلام پر مسلمانوں کا خوف طاری رہے گا، یا ان لشکروں وغیرہ کی مصیبت اترتی رہے گی قریبا من دارہم، ان کے گھروں کے ارد گرد، اور ان کا شر ان پر چھایا رہے گا، یعنی اسلامی لشکروں سے بھی وہ خوف زدہ رہیں گے، اور اسلامی لشکر ان کے گھروں کے اطراف و اکناف ان کا گھیراؤ کر لیں گے۔ بعض فرماتے ہیں اس کا یہ معنی ہے کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے گھروں کے قریب اتریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر اترے تھے۔ یہ آیت اس معنی پر، یا جو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، او تحل قریبا من دارہم، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی نیت سے مکے کی طرف سفر کیے تھے، لیکن کفار نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا تھا، اور اس وقت ایک صلح ہوئی اور اس میں کچھ شرائط وغیرہ طے کیے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب او تحل قریبا من دارہم، یا آپ اتریں گے ان کے گھروں کے قریب، اس سے مراد صلح حدیبیہ کا موقع ہے، یعنی موت یا قیامت آ جائے۔ او تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ کیا ہے وہ؟ قیامت۔ اگر آیت عام ہو تو، اگر کفار مکہ کے بارے میں ہو تو پھر وعدے سے مراد فتح مکہ ہوگا، فتح مکہ کے بعد ان کا زور ختم ہو جائے گا، مسلمان سب غالب آ جائیں گے، مکہ بھی ان کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، کیونکہ کذب اور خلف اس کے کلام میں ممتنع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا اور وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ اس کے کلام میں ممتنع ہے، یعنی بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے کلام میں کوئی کذب جھوٹ نہیں ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 32 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔